میں اس وقت ٹھیک راجوری کے تھانہ منڈی راجدھانی والے ایریا کے اندر ہوں. یہ وہ 3 معصوم بہنیں ہیں جن کے بھائی کا قتل کیا گیا تھا، جن کا نام اعجاز ڈار ہے. یہ وہ بے کس بے آس محتاج ماں ہے جو آج بھی انصاف کی پکار کر رہی ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کی پکار سننے والا، لیکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کرے. میں جموں سے یہاں اسی لیے پہنچا کہ میں نے یہ وعدہ کیا اپنے عوام کے ساتھ. یہ دکھائیں، یہ ٹوٹا ہوا گھر بنانا ہے ہمیں. یہ گھر بنانا ہے، اس گھر کو تعمیر و ترقی کر کے ان غریب بہنوں کی شادی کروانی ہے، اور یہ شادی میں نے اور آپ سب لوگوں نے مل کر کروانی ہے. اس لیے آپ نے اس مہم میں، اس نیکی مشن میں میرا پورا ساتھ دینا ہے. ان غریب یتیم، یہ مان کر آپ چلیں کہ اس وقت ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کا بھائی ان کے سر کی ایک چھتری تھی جو ان کا سہارا تھا، جو اس گھر میں 2 ٹائم کی روزی روٹی کما کے دیتا تھا. یہ ان کے والد ہیں جو اپائج ہیں، جو چل نہیں پا رہے ہیں، اور جو پیرالائز ہیں، جو ایک لمبے عرصے سے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج بھی کسی کے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ دیکھ کر انتظار کرتے ہیں کہ کہیں سے روزی روٹی ملے گی تو شاید اس گھر کا خرچہ چلے گا. آپ نے گھر دیکھ لیا کیا حالات ہے. ایک نوجوان بے رحمی سے کچھ چند عناصروں کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر ظلم و جبر کیا گیا ہے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے مزید ان کی اماں جان ہے، میں ان سے ہی بات کروں گا. لیکن یہ مشن نیکی ہے، اس مشن نیکی میں میرا ساتھ دینا ہے، اور یہ اس غریب ماں کا گھر بنانا ہے. ہم نے سب سے پہلے اس گھر کو بنانا ہے، پھر ان 3 بہنوں کی شادی کروانی ہے، کیونکہ یہ تینوں بہنیں میری ہیں اور میں نے اپنی ان 3 بہنوں کی شادی کروانی ہے. آپ نے پوری اس میں میری ہمت کرنی ہے، میری مدد کرنی ہے، کیونکہ میں جموں سے چل کر اگر راجوری آیا ہوں تو صرف اسی مقصد سے آیا ہوں کہ ان کے بھائی کو انصاف ملنا چاہیے اور یہ گھر بننا چاہیے. اور یہ گھر بننے کے بعد اس گھر سے خوشیاں دیکھنا چاہوں گا میں، اور دیکھنا چاہے گی میرے وطن عزیز کے عوام. کیا نام ہے آپ کا؟ تھوڑا زور سے بولیں، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ بات کریں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عظمیٰ ڈار ہے. اچھا عظمیٰ، آپ کے بھائی کی کیا عمر تھی؟ میرے بھائی کی عمر 20-22 سال تھی. اچھا، کیا کام کرتے تھے وہ؟ میرا بھائی مزدوری کرتا تھا، گھوڑے چلاتا تھا. گھوڑے چلاتا تھا. جی. اچھا، آپ تینوں پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھنا چاہتے تھے، ہمارے باپ کو پیرالائز ہو گیا، ہم پڑھ نہیں پائے تو، اور وہ مجھے 12 تک اس نے پڑھایا، کیونکہ ایک ہی سہارا تھا ہمارا. ہاں، آپ کا بھائی؟ ہمارا بھائی جو وہ ہمیں پڑھاتا یا کھلاتا، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کوئی نہیں تھا. پھر میں نے بھی چھوڑ دیا، اور اب یہ ہم مل کے کوشش کر رہے تھے کیونکہ ہم اپنی چھوٹی بہن کو پڑھا پاتے، کیونکہ ہمارا گھر میں ایک ہی وہی تھا جو ہمیں کما کے لاتا تھا، وہ ہمارا خرچہ افورڈ نہیں تھا کر سکتا. اچھا، ہاں، تو اس وجہ سے آپ کی تعلیم رہ گئی؟ اس وجہ سے میری بھی رہ گئی، اس کی بھی رہ گئی، وہ دنیا سے ہی چل گیا، اور میری دوسری بہنوں کی بھی. آپ کے اس گھر کے کتنے کمرے ہیں؟ اس گھر کے صرف 1 کمرہ ہے اور 1 کچن ہے. 1 کمرہ، اور اسی میں آپ لوگ اپنا ٹائم گزار رہے ہو؟ جی. اچھا، کیا اپیل رہے گی آپ کے انتظامیہ سے، ایڈمنسٹریشن سے، کیا گہار رہے گی انصاف کو لے کر؟ ہم بس اتنا چاہتے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے. جنہوں نے ہمارے بھائی کو مارا ہے ان کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے. ہم بس یہی چاہتے ہیں، ان کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے. چلیے، بہت شکریہ. آپ کس کلاس میں بیٹا پڑھتے ہو؟ 10th میں. آگے پڑھنا چاہو گے؟ جی ہاں. اگر کوئی آپ کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروائے، آپ کو اچھا راستہ دکھائے، نیک راستہ دکھائے، تو کیا آپ اسکول میں، اچھے اسکول میں پڑھو گے، لکھ پڑھ کر اپنے مقام منزل تک پہنچنے کی خواہش رکھتے ہو؟ جی ہاں. یہاں پہ کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ گورنمنٹ اسکول میں. گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہو، 10ویں جماعت میں پڑھتے ہو؟ جی ہاں. اچھا، آپ نے نہیں پڑھا ہے کیونکہ گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا، اس وجہ سے؟ اب دیکھیں جی، بڑا رونا آ رہا ہے مجھے، کیونکہ 3 معصوم بچیاں ہیں، اور ان 3 معصوم بچیوں کا ایک ہی وارث تھا، میں یہ کہوں گا، ان کا بھائی، کیونکہ وہی کماتا تھا. یہ انہی کے سہارے پہ اپنی روزی روٹی جو ہے وہ کما کر انہیں کھلاتا تھا، اور ان کا دن جو ہے وہ زندگی کا گزرتا تھا. ان کے والد ہیں لیکن یہ پیرالائز ہیں. ان کا ہونا نہ ہونا میرے حساب سے ایک ہی بات ہے. آپ کتنے سال سے اس حالت میں ہیں؟ 7 سال سے میں پیرالائز ہوں. اور اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی کرسی پر بیٹھا ہوا. گھر کا گزارا ہوتا تھا یا نہیں؟ وہی اعجاز بیچارہ وہ مزدوری کر کے لاتا تھا، 100-200 روپیہ، وہی ہم کر کے کھاتے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں 100-200-300 روپے تیارداری میں آپ کتنا کما لوگے. پھر 3 بچیوں کو اور ایک ماں کو اور ایک بزرگ باپ کو کتنا کھلا لوگے، کتنا کر لوگے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا، گھر ہی سے آپ کو دکھ رہا ہے، وہ آپ کو تو معلوم یہیں سے چل رہا ہے. اب اس چیز میں آپ نے میری پوری مدد کرنی ہے. ان کی اماں سے ایک سوال پوچھتے ہیں، گھر کا گزارا ہوتا ہے ماں جی؟ کوئی گزارا نہیں ہے. کوئی گزارا نہیں ہوتا. کوئی گزارا نہیں ہوتا ہے. آپ کے بچے کا قتل کیا ہے، قتل کیا ہے. کیا انصاف کی پکار کریں گے آپ ایڈمنسٹریشن سے؟ بس انصاف چاہیے بچے کا.
آپ کی جوان 3 بچیاں ہیں, گھر میں گزارا کرنے والا وہی ایک تھا جس وہ جو مر گیا. اب تو مشکل ہے. بہت مشکل ہے. اور بچیوں کی تعلیم کو لے کر, پڑھائی کو لے کر کیا سوچ ہے آپ کے؟ بچوں کو پڑھانا ہے پڑھانا ہے پر خرچہ نہیں ہے. خرچہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. بالکل نہیں, کمانے والا ہے ہی نہیں کوئی. یہ تو بڑی ایک دکھد بات ہے کہ پڑھانا بھی ہے, بچوں کو کامیاب بھی کرنا ہے, لیکن گھر کا خرچہ والا کوئی نہیں ہے. ہم انصاف کی پکار کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس ماں کو انصاف ملنا چاہیے اور ان بچوں کو جو ہے وہ آخری وقت تک ہماری یہی اپیل رہے گی کہ ان بچوں کے جو بھائی ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور سب سے اہمیت رکھنے والی بات تو یہ ہے کہ اس بزرگ باپ کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے. اور یہ ہماری ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل ہے, گہار ہے. اور اس مشن نیکی میں اس غریب کے گھر کو بنانا, ان بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ان کو حاصل کروانی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی شادی تک کا جو ہے وہ سب ہم لوگوں نے مل کر یہ خرچہ کرنا ہے, کیونکہ بہت غریب گھر ہے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے, اپنے ہی سر پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو میری اس مشن نیکی میں میرا ساتھ دیں, اور مجھے امید ہے کہ عوام جو ہے وہ پورا ساتھ دے گی, کیونکہ یہ تو کرسی سے اٹھ نہیں سکتے ہیں. اور اگر کوئی سہارا تھا تو وہ ایک وہی نوجوان شخص تھا ان کے گھر میں جو کماتا تھا. اب آپ دیکھیں ان کے گھر کے حالات کیا ہیں, ذرا آپ آئیں نا, دکھائیں کہ عوام کو بھی ترس آنا چاہیے کہ کیا حالت ہے. اور ہم نے اس گھر کو مزید جو ہے وہ بنانا ہے, وہ بنا کر ان بچوں کو جو ہے وہ دینا ہے اور ان بچوں کی شادیاں کروانی ہیں. یہ میری مہم ہے, اس میں آپ سب لوگوں نے ساتھ دینا. اکاؤنٹ نمبر دیا ہوگا اس میں, اور آپ نے ہر بار کی طرح اس بار بھی لاکھوں روپے کی امداد کرنی ہے. جس طریقے سے آپ نے میری ہمیشہ امداد کی, اور آپ کی اس امداد کی وجہ سے کئی سارے گھر جو ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں, اور آج اس گھر کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ ہے, اور اس والد کے ٹریٹمنٹ کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ ہے. ان نوجوان بیٹیوں کی شادی کی اور ان کی تعلیم کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ آپ نے یہ پوری کرنی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج میں ہر انسان اسی طریقے سے سامنے نکل کر غریبوں کی مدد کرے, اور جن کا رب کے سوا کوئی نہیں ہے ان کے لیے اپنی کمائی میں سے 5 روپے بھی ڈونیٹ کر دے, تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے صحیح جگہ کوئی ہے تو وہ یہ گھر ہے, یہ بچی ہیں. کیونکہ ان کے بھائی اعجاز کے لیے تو ہمیشہ ہماری آواز رہے گی, جسٹس فار اعجاز ڈار, انصاف ملنا چاہیے اس کو. اور انصاف کی پکار ہر اس بڑے محکمے کے, ہر ایک اس بڑے دفتر کے اس دروازے تک رہے گی جہاں سے انصاف ایک غریب انسان کو ملتا ہے. ہم یہ ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے. ہم جموں سے چل کر راجوری آئے اور پھر راجوری سے تھانہ منڈی اس راجدھانی تک پہنچے. آنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ میں اس گھر کو تعمیر کر کے دوں ان بچوں کو, ان بچوں کی شادی کے لیے ان کو خرچہ جو ہے وہ افورڈ کر کے دوں, اور اس کے بعد اس بچی نے پڑھنا ہے, اس کی تعلیم کسی اچھے اسکول میں اس کی ایڈمیشن کروا دوں, تاکہ یہ بچی جو ہے یہ اپنی روزی روٹی آتے وقت میں کمائے. اور اس معذوب باپ کی جو ہے وہ مدد کروں, کیونکہ یہ کرسی پہ سے نہیں اٹھ پا رہا ہے. ایٹ لیسٹ اتنا ان کے گھر کا سہارا ہو جائے کہ 2 ٹائم کی انہیں روزی روٹی جو ہے وقتی طور مل جائے, کیونکہ اب ان کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. اب شاید ان کو روزی روٹی ملنا مشکل نہیں, ناممکن ہے, سوائے رب کے, کیونکہ کمانے والا ایک ہی گھر میں تھا, وہ اب نہیں ہے. اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان بچوں کو کافی تکلیف کا سامنا جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے. میں آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مدد کریں میرے ساتھ اس مشن میں, اور اس نیکی مشن میں. اس گھر کو تعمیر کرنے کے لیے آپ لوگوں کی مدد مجھے چاہیے, اور یہ اگر آپ مدد کریں گے تو سب سے بڑی ایک میری التجا رہے گی, کیونکہ اس غریب گھر کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے, اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس مہم میں میرا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے. اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اوپر دیا ہوگا, ویڈیو کے اوپر اکاؤنٹ نمبر دیا ہوگا, آپ اس میں پیسہ ڈونیٹ کریں گے. وہ اکاؤنٹ نمبر یا تو ان کے والد کا ہوگا, ان بچوں کے اس والد کا ہوگا, یا پھر ان کی اماں جان کا ہوگا, اور جتنا بھی پیسہ آپ دیں گے اس تمام پیسے کا یہ گھر مرمت کیا جائے گا, اس کی تعمیر و ترقی کے لیے لگایا جائے گا. اور اس گھر کی اس تعمیر کے لیے ہم نے ایک شخص کو بھی یہاں پہ چنا ہے, اور جو شخص یہاں پر اس گھر کو بنانے کے لیے دن رات ان بچیوں کے ساتھ لگ کر اسے تعمیر کرے گا. اور الحمدللہ جب یہ گھر کامیاب ہوگا تو یہ سٹوری بھی ڈیلی تسکین پہ آپ کو دکھائی جائے گی. فی الحال اعجاز کو جسٹس ملنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو ان کے مقام منزل اور ان کے سفر اور ان کی زندگی کے لیے انہیں جو ہے وہ وقتی طور 2 ٹائم کی روزی روٹی کے لیے ہم سب لوگوں نے امداد کرنی ہے. آپ دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین کی ایک خاص رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ راجوری سے.